یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، آپ کو کرتے کرتے 100 پہ لے کے آئے. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا جی چنگا کام کرنا ہو نا کڑیاں نال مشورہ نہیں کرنا، کر کے پھر دسو کہ میں مسیتی دے آیا میں فلاں چیر کی کو دے آیا. توجہ ہے نا. تو میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی خواتین اپنی ماں بہنوں کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں، جو مسئلہ ہے وہ بتا رہا ہوں. اور ہر عورت اپنے دل سے سوچے کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں، اور اگر کہیں نہیں ہے تو ایک دو کی وجہ سے لا نہیں بدلتا، لیکسر حکم الکل، قانون اکثریت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ جب اے عورتوں تمہارے خامند تمہارے بچے تمہارے مرد صدقہ اور خیرات کریں اللہ کی رضا کے لیے، دل تنگ نہ کرنا، جتنا ثواب انہیں ملے گا اتنا ثواب تمہیں ملے گا. یعنی ایک عورت نے سنا کہ میرے شوہر نے 1000 پاؤنڈ مسجد میں دیا، وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ خوش ہو گئی، اس کو بھی اتنا ہی ثواب. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ جو تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ گی، ہر دودھ کے قطرے کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے. اے کائنات میں ایسا کوئی سیمپل تو لے کے آئے، اے مثال ایسی کسی معاشرے میں تو لے کے آئے کہ گھر کا جھاڑو لگائے عورت اور اسے اللہ کی بارگاہ میں عزتیں اور ثواب مل رہا ہو. یہ ہے اسلام. اور میں اگلی بات کر رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیرے شوہر کا. یا رسول اللہ وہ کیسا؟ ایک طرف میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن میری قربت میں جنت میں ہوگا جو بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کرے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے ہم اس لیے اپنی حقیقتوں سے دور ہو رہے ہیں کہ ہم نے نبی کے میسج کو یا سنا نہیں، یا سنا ہے تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو عمل نہیں کیا ہے. ہمارا معاشرہ ہماری فیملی جو ہمارے نظام ہے ڈسپلن ہے وہ ڈسٹروئے ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم دامان رسول سے دور ہو رہے ہیں. فرمایا جو اپنی بیوی کی زیادتی پہ سختی پہ صبر کرے گا قیامت کو میں اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کے جاؤں. اور دوسری طرف عورت کو فرمایا حضور کتنا حق ہے مرد کا؟ فرمایا اتنا حق ہے تجھ پہ مرد کا، تیرے شوہر کا، کہ اگر اس کا جسم پیپ سے بھرا ہوا تو اسے اپنے ہاتھ سے اسے اٹھائے، کھلائے پلائے، ساری زندگی کرے، خدا کی عزت کی قسم جس محمد نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو ایک حدیث ہے اس کے ساتھ میری گفتگو ختم. حضور نے فرمایا جب بیوی خاوند زمین پہ جھگڑا کرتے ہیں نا تو آسمان کے اوپر جنت کے اوپر جو حور ہوتی ہے، ہاں جنت کی حور، وہ ادھر سے آواز لگاتی ہے، کہتی ہے لا توزیے، اوے اس خاوند کو میرے کو نہ چھیڑ. کون کہتی ہے؟ حور. اس کو نہ تنگ کر، یہ تیرے پاس ہے ہی کتنا. لا یوشک انہو دخیل عندک فانما هو عندک دخیل. دو طرح سے بات کہ یہ تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، ان قریب یہ میرے پاس آئے گا. کون کہتا ہے؟ جنت کی حور. اور میرے آقا نے فرمایا اس عورت پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سویا. اور اگلی بات سنو، میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے بیسٹ پرسنالٹی کس کی ہے؟ آج ہم تو جس کی مچھیں شچھیں تیل شیل داڑھی شیڑی کوئی بڑا سیٹ اپ ہم بولتے ہیں بڑا بیسٹ پرسنالٹی ہے، بیسٹ پرسنالٹی. یا رسول اللہ بیسٹ پرسنالٹی کس کی ہے؟ میرے رسول نے فرمایا بیسٹ پرسنالٹی اس کی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. ایک روایت میں آپ فرمایا ایسے نہ ظالم اور جابر کا کردار ادا کرو کہ تم گھر میں داخل ہو تو بیوی بچے تمہارے سہم کے بیٹھ جائیں کہ لو وہی آ گیا. اور اتنے نرم بھی نہ ہو کہ جو مرضی کرتے رہیں تمہارے ماتھے پر جوں تک نہ رینگے. دین کے معاملے میں ان کو سمجھاؤ اور باقی معاملات میں ان سے نرمی کرو. یہ ہے ہمارا فیملی جو ہمیں سرکار نے تربیت دی ہے اس کا سلسلہ. تو بات کو ختم کر رہا ہوں. جنت کی حور ادھر زمین کے اوپر بیوی خاوند کا جھگڑا ہوا اپنے گھر میں ہاؤس میں اپنے روم میں، ساتھ والے کمرے والے کو ساتھ کے روم والے کو ساتھ کے ہاؤس والے کو پتا نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کیا چل رہا ہے. پر حور ادھر سے بیٹھ کے کہتی ہے او کیوں چھیڑ رہی ہے سے، کیوں مار رہی ہے سے، کیوں تنگ کر رہی ہے سے. دوستو جنت کے اندر ہے حور، تو حور کو یہ پاور نگاہ کس نے دی؟ حور کو یہ نظر کس نے دی؟
حور کو یہ شعور کس نے دیا؟ حور کو یہ علم کس نے دیا؟ تو حور کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جا کے ہمیں دے گا، وہ ہماری پراپرٹی ہوگی، اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو جب ہمیں ملنے والی حور جو نبی کے نام کے صدقے ملے گی، اس حور کی نظر میں اتنا کمال ہے، بتاؤ مدینے کے حضور کی نظر میں کتنا کمال۔ اس لیے ہمیں یہ احساس رکھنا ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوں تو دو چیزیں، ایک خوف خدا، دوسرا شرم مصطفیٰ۔ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے دربار میں ہیں، کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، اتنا ہو بکا کہ آج تو ہم میں سے اگر کوئی تھوڑا سا معاف کرنا 2-4 نمازیں پڑھ لے، ہم کہتے ہیں میرے سے پڑھائی کو۔ غوث پاک رو کے کہہ رہے ہیں اللہ کائنات میں میرے جتنا گناہ گار بھی کوئی ہوگا۔ لوگ قریب آئے، آپ کو پکڑا، آپ اپنا سر اوپر جو ہے نا اپنے سر پہ کپڑا ڈال کے رو رہے تھے، رو 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 کے جناب پورے حرم میں آہو بکا شروع ہوئی۔ کہا یار دیکھو کون بڑا گناہ گار ہے۔ جب پکڑ کے اٹھایا تو شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کی دعا معلوم ہے کتابوں میں کیا آتی ہے؟ آپ دعا یہ کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھائے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اے عبد القادر جیلانی اندھا کر کے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں حضور کے سامنے اگر حضور کو دیکھوں گا میرے حصیاں پیش ہو گئے تو اے اللہ حضور شرمندہ ہوں گے، اور میں حضور کی وہ شرمندگی دیکھ نہیں سکتا۔ حضرات اس لیے علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر اقبال لاہوری آپ فرماتے ہیں نا کہ اے اللہ قیامت کو میرے حساب و کتاب میں نرمی کرنا اور کرنا ہی نہیں، اور اگر گر تو بینی حساب امرا ناگزی از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اگر مست و لازمی ہو میرا حساب لینا تو حضور سے چھپا کے لینا۔ حضرات دو احساس اگر ہمارے اندر آ جائیں، خوف خدا، شرم مصطفیٰ، دو احساس، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ اور جہاں آسانی، نیکی کے اندر آسانی، اور میں آپ کو بالکل یہ میرا فتویٰ ہے، میں چھوٹا موٹا فتویٰ دیتا ہی رہتا ہوں، اتنے بڑا مفتی نہیں ہوں، لیکن اتنا فتویٰ سنو، پاکستان اور سعودیہ کے مقابلے میں ایک آدمی کعبے میں یا سعودیہ میں اسلامی ملک میں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کو ثواب ہے، اور میرا فتویٰ ہے کہ آپ یہاں نیکی کا کام کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ وجہ یہ کہ ایک آپ کے معاشرے کا، ایک تو یہ نا کہ ایک معاشرہ یہ کہ ہر طرف اللہ اللہ آ رہے اور آپ چل پڑے، مزہ تو تب ہے نا کہ شیطان اریاں رقص کنا ہے، آ جا میری راہ پر، تم ان کو ٹھوکر مار کے کہتے ہو دفع ہو، میں تیری راہ پہ نہیں، میں تو خدا کی راہ پہ چلا۔ بہت بڑی بات ہے، خوشی ہوئی اتنا بڑا سینٹر دیکھ کے، اور مسجد اور آپ لوگوں کا اتنا پیار محبت کا جذبہ، صرف ضرورت ہے عقیدہ عمل دونوں درست ہوں۔ میں نے آپ کے 2-4 منٹ، کیونکہ یہاں ٹائم کا پرابلم ہوتا ہے، زیادہ لے لی، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری ماشاءاللہ یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے۔ اور میں صرف ایک بات کر رہا ہوں جی، مجھے لمبی چوڑی بات کرنا کا کوئی نہیں ہے، رات کو بھی بات کی تھی لیکن رات کو چند لوگ تھے، ابھی ایک بات کر رہا ہوں، تواڈے وچوں میری زبان سمجھن والے کیڑے کیڑے جی؟ سارے ینگسٹرز سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اے دسو تواڈے وچوں زمینداری کنے کنے کیتی ہے؟ یہ کنے تکی ہے؟ سارے نے کیتی تکی ہے؟ اچھا تو میرا ویر، میرے بھائی، آپ لوگ یہ کرتے ہو کہ جب آپ موسم آتا ہے تو زمین میں جب آپ بیج ڈالتے ہو تو 10-20 بوریاں گندم کی پھینکا تھے، بولو پھینکا ہے؟ تو کبھی آپ کو راستے میں آتے ہوئے کسی نے آپ کو جو ہے نا وہ کیا ہے پاگل آدمی 10 بوریاں مٹی میں ڈالایا؟ بھائی کبھی کسی نے آپ کو تانا مارا؟ بلکہ مبارک چودھری جی ماشاءاللہ وائی پوری ہو گئی جی، مبارک ہوئے جی۔ عجیب گل ہے یار، 10 بوریاں سٹ کے زمین چ آ گیا تو انہیں مبارک دے جا رہے ہیں؟ کہتے نا مفتی صاحب اصل میں یہ مائی زمین ہے، یہ مٹی ہے، یہ بڑی امانت دار ہے، اس مٹی میں اگر کوئی آپ 10 بوریاں ڈالو گے نا تو یہ آفٹر 6 منتھ یہ 50 بوریاں واپس کرے گی، اس کا ریٹرن 50 بیگز ہوں گے، 50 من یہ واپس کرے گی۔ آئے ہائے حیرت ہے، میرا رب کہتا ہے او میرے بندے، جس زمین کو میں نے بنایا اس پہ تجھے کتنا اعتماد ہے، اس کے نام کو اس کے حوالے کر کے پھینک کیا جاتا ہے 10 بوریاں، اور تجھے یقین ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد تجھے لوٹائے گا، واپس کرے گا، تجھے 10 بوریوں کے بجائے 50 بوریاں وہ زمین واپس کرے گی۔ اس پہ اتنا بھروسہ ہے، مجھ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر تو میرے نام پہ کرے گا خرچہ
تو بتا میں تجھے کتنا عطا کروں گا. تو ایک اپیل ہے, یقیناً اللہ کے نام کا دیا ہوا ہم بھول جاتے ہیں, رب نہیں بھولتا. قیامت کے دن قرآن کہتے ہیں لا صغیر ولا کبیر الا مستطر, سب کچھ اس کے ہاتھ میں آئے گا, وہ دیکھے گا, وہ کہے گا یا اللہ اتنا چھوٹا چھوٹا بھی سب کچھ لکھا گیا. رب کہے گا ہاں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ایک تنکا توڑ کے اپنے دانتوں کا خلال کیا ہے, وہ بھی اس وقت اس کو لکھا ہوا سامنے نظر آئے گا. تو پلیز یا مسجد کے ساتھ ہاؤس خریدا جا رہا ہے, بہت بڑا ماشاءاللہ سینٹر ہے, تو اس میں مزہ وہ ہے, فرمایا دنیا میں سب سے طاقتور چیز وہ ہاتھ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے دایاں ہاتھ, اور بائیں کو پتہ ہی نہ چلے. اور کاری جی میں آتی تو مجبور میں گل کری جا رہے ہیں, خفا نہ ہوئے ہوتے تاں کہ اسی یہی ہو سی اگلی بار تسی والتم سٹو لیا سو کہ قریشی سچیاں گلاں کرنا ہے جی, اسی نہ بلانے تے نہ پہ بلائے جانے ہو, کیڑی بڑی گل ہے, میں کیڑا روز روز اتنے کھلوتا ہے. تے میرا ایک مسئلہ سنو, تہاڈا اپنا رواج معاملات نے, میں کل تک رہے اساں تہاڈے جلسیاں میں اے فلانے باوے 10 رینڈ دیتے, 10 پاؤنڈ دیتے, فلانے 5 دیتے, تے 5 دے کے بھی نہ وہ انج تک تو ہوندا مولوی اعلان کر خفا نہ ہوئے تو جنے اکے کر لے سو پے ہو. سیدھی جی گل ہے, خدا کے بندو عجیب ڈرامہ ہے. 10 پاؤنڈ دیے ہن اعلان کرو حاجی فلانے صاحب راں 10 پاؤنڈ میلاد دیتے نے فلانے دو. او خدا کے بندے جس کے لیے تو دے رہا ہے تو نے ابھی دیے نہیں تھے اسے پہلے سے پتا, اس نے اسے لکھوا بھی دیے, تو نے ہاتھ ابھی جیب کی طرف نیت کر کے لے کے گیا, ابھی ہاتھ لے کے گیا, نیت کی تو نے اونلی نیت, دیا نہیں اس نے لکھوا دیا. اس لیے بہتر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 پاؤنڈ فلانے دیتے, یہ بھی اعلان کیتا اس نے 5 پاؤنڈ فلانے دیتے, اور خدا دے بندے کو حد ہے یار, خدا دے نا تے میں تے کہنا 5 لاکھ پاؤنڈ دیتے تاں جس واسطے دیتے. اس میں انسان میں کچھ نہ کچھ ریاکاری کا عنصر آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ذات کی کہ میرا نام کیوں نہیں لیا, پھر جھگڑا ہوتا ہے اس 10 دیتے تھے نہ لینے میں 20 دیتے نہ ہی کوئی نہیں لینے. تو مہربانی یہ بھی اپنا کر لیں, آپ کا باقی مزاج ہے, ناراض نہیں ہونے, میں نے تو ایک بات کرنی تھی اور نہ ہی مجھے کسی نے یہ ہدایت کی, ویسے بات ضمن آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عازم قبول فرمائے. اور یہ ٹائم تو مولویاں دے گلاں نہیں مکدیاں, جوان جتنے بیٹھے ہو غوثاں نو منن والا کون ہے, جلدی جلدی ہاتھ چکو, 1 منٹ سارے کتبوں کو ابدالوں کو. اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسا ابدال ہے جو آفٹر جمعہ ودن 10 منٹس آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں, تو کون کون تیار ہے؟ 15-20 تیار ہو یہ تلے ہو. خدا دے بندے ویڈی بھی فیشنسیاں نہ دسو, ساتھ چکو ذرا پتہ چلے ایکٹیو رہو. اور اگر یہ ہو کہ آپ کو غوث سے ملاقات کروائی جائے گی تو سنو, میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں, پلیز ٹم ٹم میں ڈال لو. یار یہ والا ٹم ٹم ہے نا, ضروری نہیں ہے وہ گورے والا ٹم ٹم, یہ والا ٹم ٹم ہے, اس میں ایڈریس ڈال دو. سنو, آپ کا غوث, آپ کا قطب, آپ کے لیے ابدال, آپ کا کلندر آپ کی ماں ہے. کوئی پیر, کوئی بابا, کوئی فلانا, کوئی فلانا, اگر ماں باپ ناراض ہیں کسی بابے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کسی بابے, کسی غوث, کسی قطب, کسی کلندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کھری بات سنا رہا ہوں آپ کو. جب خدا کا رسول اپنے ماں باپ کے ناراضگی والے کی ذمہ داری نہیں لیتا تو کسی بابے کی کیا پاور ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا سکے. اس لیے خدا کا واسطہ یہ غوثوں, قطبوں, ابدالوں, بابوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں سے کبھی انڈیا, کبھی پاکستان, کبھی ایران, کبھی جناب شام, کبھی سیریا, کبھی مراکو مت جا, اپنے گھر میں جا, ماں کے قدم چوم. خدا کی قسم, خدا کے حضور کی, خدا کے نبی کی حدیث کے مطابق تیرے قدم اس کے لبوں کو لگیں گے, حقیقت میں تو جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا. یہ میسج ہے میرا آپ کے لیے. ویسٹرن میں رہنے والوں, ماں باپ کو خوش کرو, ان کو جناب وہ غیروں کی طرح ان کو اولڈ ہاؤسوں میں مت بھیجو. اگر تم چاہتے ہو, خدا کی قسم 70 مصیبتیں ماں باپ کی دعا سے ٹل جاتی ہیں اور 70 بلائیں ماں باپ کی ناراضگی سے گھر کے اندر آتی ہیں. ماں باپ کی عزت کرو. دیٹس آل. یہ میرا آخری میسج تھا. واخر دعوانا ان الحمدللہ. نحمده ونصلي
علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام خواتین و حضرات، حاضرین و سامعین،